بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ جی، ملک کے معروف نوجوان قاری جناب قاری محمد جمیل قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔
ایک بار پھر ناظرین آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے اس پیارے سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج میرے ساتھ آپ نے اس ٹرانسمیشن میں ضرور جڑے رہنا ہے، خاص طور پہ جو ماں باپ ہیں یا جو بچیاں ہیں، بچے ہیں، ظاہر ہے جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، وہ تو ضرور جڑے رہیں، کیونکہ معاشرے میں یہ جو طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان ہے صاحب، اس نے تو سمجھ لیجئے کہ دل کو بڑا ملول کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک بات تو ناظرین آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم، اور یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، میں پیور اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں، کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کرتے وقت لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، مہینوں پہلے اس کی پلاننگ کرتے ہیں، فرنیچر کس برانڈ کا ہوگا، روم کس انٹیریئر ڈیکوریٹر سے ہم بنوائیں گے، ایون باتھ روم کی سینیٹری کہاں سے آئے گی، جہیز میں کیا کیا دیا جائے گا، کپڑے کون سے برانڈ کے ہوں گے، شوز کون سے برانڈ کے ہوں گے، میک اپ کون سے برانڈ کا ہوگا، برائڈل سوٹ کہاں سے بنوایا جائے گا، غرارہ شرارہ کس برانڈ کا ہوگا، جولری میں کیا کیا لیا جائے گا، کس ڈیزائن اور کس برانڈ کی جولری باقاعدہ خریدی جائے گی، تقاریب کتنی ہوں گی، کون کون سے سوٹ مختلف تقاریب کے اندر پہنے جائیں گے، کلر تھیم کیا ہوگی، مہندی، مایوں، اوپٹن، برائڈل شاور کو کیسے منایا جائے گا، ڈانس کون کون سے گانوں کے اوپر ہوگا، کپڑوں کی تھیم کیا ہوگی، دلہن کب ناچے گی، دلہا کس وقت ڈانس فلور کے اوپر انٹری دے گا، اس طرح دولہے کے یعنی کپڑے جو ہیں وہ بھی باقاعدہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ کس برانڈ کے باقاعدہ اس کے کپڑے ہوں گے، کون سے کلرز اس کے لیے چوز کیے جائیں گے، دلہا شوز کس برانڈ کے پہنے گا، دیگر جتنے بھی یعنی فنکشنز ہوں گے اس میں دولہے کی جو انٹری ہوگی وہ کیسے ہوگی، دولہے نے دیگر فنکشنز کے اندر کیا کیا پہننا ہے، پھر تقاریب کی لوکیشنز طے ہوتی ہیں، مینیو طے ہوتا ہے، کون سی ڈشز ہوں گی، کتنی ڈشز ہوں گی، کون بنانے والا ہوگا، کیا اس کا لیول ہوگا، کیا اس کا معیار ہوگا، مہمان کون کون ہوں گے، اس کی پوری باقاعدہ لسٹ بنائی جاتی ہے، دلہا دلہن کی پھر تقریب والے دن انٹری کیسے ہوگی، اس انٹری کو باقاعدہ ایک فلمی سٹائل کے اندر جو ہے مطلب فلمایا جائے گا، اور نتیجہ یہ ہے کہ پھر بہترین سے ایک فوٹو سیشن بھی جو ہے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ غرض آپ ان باتوں کو پھیلاتے چلے جائیے، ان فضولیات کی کوئی انتہا نہیں جس کا ہم باقاعدہ مہینوں پہلے سے پلان بھی کرتے ہیں اور اہتمام بھی کیا کرتے ہیں، مگر اس پورے معاملے کے اندر ناظرین، اس پورے معاملے کے اندر جو فیکٹر مجھے سب سے زیادہ مسنگ نظر آتا ہے وہ ہے وہ تربیت جو اسلام کی روشنی میں لڑکا اور لڑکی کی گھر بسانے سے پہلے ہونی چاہیے۔ میں بڑی عام ترین بات کر رہا ہوں صاحب، جس کو ہم بہت عام سطح پہ لیتے ہیں، یعنی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچہ ہو رہا ہوتا ہے، ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خال الا ماشاءاللہ کسی گھر کے اندر یہ ہوتا ہوگا اور ہو رہا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جہاں لڑکی کو لڑکے کو بٹھا کے سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا رشتوں کی نزاکتوں کو سمجھنا، بیٹا رشتوں کو نبھانے کے حوالے سے ان تمام ڈیکورمز کا خیال رکھنا، اس فریم ورک کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری توجہ جو ہے صرف تمہاری اپنی ذات پر ہو جائے اور تمہارا رشتہ تباہ ہو جائے۔ یعنی رشتے کو نبھانے کے حوالے سے، گھر کو بسانے کے حوالے سے جو تربیت دین اسلام نے دی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے صاحب کہ ہم نے اس تربیت کو اس انداز سے ٹرانسمٹ ہی نہیں کیا، اس انداز سے ٹرانسفر ہی نہیں کیا جس انداز سے بنیادی طور پہ ہمیں باقاعدہ فوکس کر کے اپنے بچیوں کو اور بچوں کو ٹرانسمٹ کرنا چاہیے تھا۔ اب نتیجہ ناظرین کیا نکلتا ہے اس پہ تو میں آگے جا کے بات کرتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ظاہر ہے یہ تربیت نہیں ہوتی ہے، گھر اس طرح سے نہیں بستا ہے، تو پھر ایک جملہ جو ہے وہ نتیجے کی صورت میں نظر آتا ہے، وہ کیا کہ طلاق طلاق طلاق، یعنی یہ وہ بنیادی طور پہ بام ہوتا ہے جو عورت کے اوپر برستا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، وہ جو چند دن چند مہینوں تک، تو باقاعدہ چند مہینوں تک جو ہے وہ تقاریب چلی جاتی ہے، یعنی دو تین مہینے پہ جو ہے وہ تقاریب چلی جاتی ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سارا معاملہ جو ہے اس کا چیپٹر ریپ اپ ہو جاتا ہے اور کلوز ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے ناظرین، میاں بیوی کے مابین تفریق اور جدائی اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ طلاق یعنی حلال کاموں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے۔ ایسے ہی خلا کے بارے میں فرمایا کہ جس عورت نے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، آج 100 سے 150 کیسز آپ اندازہ کیجئے، میں صرف لاہور اور کراچی کی آپ کو مثال دے رہا ہوں، ڈیلی بیسس کے اوپر اس وقت کورٹ میں آ رہے ہیں، ڈیلی بیسس، اس میں میجورٹی جو کیسز ہیں وہ خلا کے کیسز ہیں، 2,69,000 کیسز ایک ڈیکیڈ میں پورا یہ لاہور کورٹس کے اندر آئیں۔ اب آپ اس کی اگر ایوریج نکالیں نا پر ڈے کی تو تقریباً وہ 75 کیسز کی ایوریج بنتی ہے۔ جس عورت نے اپنے شوہر سے بغیر کسی شدید ضرورت کے طلاق کا مطالبہ کیا اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو طلاق کا لفظ ہے نا، یہ اتنا بھیانک ہے کہ اس کی لپیٹ میں صرف 2 لوگ نہیں آتے،
یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ صرف میاں بیوی کا نقصان نہیں ہے, اس میں 2 خاندان اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں اس آگ کی. اور اس کا ایک اور جو بھیانک ترین نتیجہ ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ معصوم بچوں کی جو زندگیاں ہوتی ہیں وہ مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. یعنی آپ سے 2 لوگ تباہ نہیں ہوتے, 2 خاندان تباہ نہیں ہوتے, ایک نسل جو ہے باقاعدہ وہ احساس کمتری کے اندر مبتلا ہو جایا کرتی ہے. ایک نسل جو ہے وہ باقاعدہ نفسانی یوں کہ نفسیاتی عوارض میں جو ہے باقاعدہ مبتلا ہو جایا کرتی ہے. ایک نسل جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے فیصلے غلط ہو جایا کرتے ہیں. ایک نسل جو ہے وہ پچھتاوے کا شکار ہو جایا کرتی ہے. یعنی وہ جو معصوم بچے ہیں صاحب, ان کے چہرے سے, وہ پھول جیسے بچوں کے چہروں سے جو ہے ہم ان کی معصومیت کو بچپن ہی میں چھین لیا کرتے ہیں. زندگی میں ایک خاص موقع پہ جا کے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جو کام کیا تھا وہ غلط کیا تھا. لیکن یاد رکھیے گا, زندگی کے اندر ریوائنڈ کا بٹن نہیں ہوا کرتا. ہماری زندگی وہ ہے جس کو ہم نے پلے کر دیا. اب اس کو نہ آپ اسٹاپ کر سکتے ہیں, نہ فاسٹ فارورڈ کر سکتے ہیں, نہ ریوائنڈ کر سکتے ہیں. تو زندگی میں ریوائنڈ کا بٹن نہیں ہوتا. پچھتاوا اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم طلاق 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 کے الفاظ کہہ دیتے ہیں. پچھتاوا اس وقت ہوتا ہے جب کورٹ میں کھڑی ہو کے ایک لڑکی جو ہے وہ باقاعدہ کہتی ہے نہیں مجھے ہر صورت بہر طور جو ہے خلا چاہیے, اس کے علاوہ دوسری تیسری کوئی بات نہیں ہے, اور میں خلا لے کے رہوں گی. اور جس وقت وہ خلا ہو جاتی ہے اور وہ معصوم سا بچہ جو کورٹ کے اندر رل رہا ہوتا ہے, جو کبھی باپ کے ساتھ آتا ہے, کبھی نانی کے ساتھ آتا ہے, کبھی دادی کے ساتھ آتا ہے, کبھی نانا کے ساتھ آتا ہے, کبھی ماں کے ساتھ آتا ہے, وہ معصوم سی بچی اپنی معصوم سی نگاہوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے اپنے ماں باپ کو, اور وہ اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے پیروں تلے زمین نکل چکی ہے, اس کی کائنات چھن چکی ہے. وہ 2 حصوں میں اس کی شخصیت مکمل طور پہ تقسیم ہو کے بٹ گئی ہے. بالکل ایک حصہ باپ کے پاس چلا گیا, ایک حصہ ماں کے پاس چلا گیا. ایک سرٹن ٹائم کے بعد اور نوجوان بچوں کا احساس ہوتا ہے کہ جو ہم نے فیصلہ جذبات میں کیا تھا, آج وہ فیصلہ جو ہے وہ ہمیں یہاں تک تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر چکا ہے. یعنی ہمارے معاشرے میں ناظرین طلاق کا معاملہ ایک کینسر کی صورت اختیار کر گیا ہے. اور ذہن میں رکھیے گا, طلاق کے اس بڑھتے ہوئے رجحان میں اگر آپ یہ کہیں صاحب کہ صرف اپر کلاس کا مسئلہ ہے, تو یہ اپر کلاس کا صرف مسئلہ نہیں ہے, یہ لوور کلاس کا بھی مسئلہ ہے, یہ مڈل کلاس کا بھی مسئلہ ہے, یہ ہر کلاس کا مسئلہ ہے. میرے نزدیک اس کی جو بنیادی وجہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو صاحب بڑی سمپل سی, بڑی سادی سی ہے کہ ہمارے یہاں ایکچولی دین کی دوری کی وجہ سے, دین سے دوری کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو گئے. یعنی اب اس میں آپ جتنی بھی وجوہات اٹھا لیجئے, آپ اس میں عدم برداشت کو لے لیں, آپ اس میں نشے کو لے لیں, آپ اس میں تشدد کو لے لیں, آپ اس میں بے جوڑ رشتوں کو لے لیں, آپ اس میں جبری رشتوں کو لے لیں, آپ اس میں پسند کی شادی کو لے لیجئے, آپ اس میں بے روزگاری کے فیکٹر, بے روزگاری کا ایک بڑا فیکٹر ہے. یعنی اب میں دیکھ رہا ہوں بہت سی جگہوں پہ ٹرینڈ پیدا ہو گیا, خاص طور پہ میڈیا انڈسٹری میں اور دیگر جگہوں پہ, لڑکا کچھ نہیں کرتا صاحب, لڑکی نے اس کو اون کر لیا ہے. اچھا لڑکی نے اون کر لیا ہے, لڑکی اس کے سارے خرچے اٹھا رہی ہے, اس کو مکمل طور پہ بھر رہی ہے. ایک سرٹن ٹائم کے بعد جو وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے ظاہر ہے, اور اس کے بعد رشتہ نہیں چل پاتا. اچھا فلموں اور ڈراموں کا بہت بڑا اثر ہمارے یہاں ہو چکا ہے, موبائل فونز کا بڑا انفلوئنس ہمارے یہاں, ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہمارے یہاں جو ہے وہ رشتوں میں درار ڈالنے کی ایک بہت بڑا سبب ہے. یعنی مرد جو ہے وہ اپنے معاملات کے اندر لگا ہوا ہے, عورت کہیں انگیج ہو گئی, وہ اپنے معاملات کے اندر لگی ہوئی ہے. ایک سرٹن ٹائم کے بعد جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ صاحب دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ لائل نہیں تھے. انا پرستی بہت غالب ہے. جہیز جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم جہیز کی لالچ کے اندر کبھی کبھی شادی کیا کرتے ہیں, وہ لالچیں جو ہے چلتی نہیں ہیں. اسی طرح سے احساس کمتری ہے, احساس محرومی ہے. شمع برداروں کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس معاملے میں کہ جو میرج انسٹیٹیوشنز کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا ناظرین, یہ جو طلاق کا مسئلہ ہے نا, یہ انتہائی نازک ہے, انتہائی خطرناک ہے, انتہائی تکلیف دہ ہے. ایک لفظ آپ کی پوری نسل کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اور اس میں ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے. ایک زمانہ تھا, ظاہر ہے یہاں پہ میرے بزرگ تشریف فرمائے بتائیں گے کہ ہمارے, اور ظاہر قرآن اور حدیث کی بھی یہی تعلیمات ہیں, کوئی مسئلہ آ جائے صاحب اپنے فریقین کے بڑوں کو جو ہے شامل کر لینا چاہیے. ایک زمانہ تھا فریقین جو ہیں وہ بڑوں کو شامل کرتے تھے, بڑے بیٹھتے تھے, وہ وقت کے دہی بڑے نہیں ہوتے تھے, وہ بڑے ہوتے تھے, وہ بیٹھ کے سامنے مسئلے کو حل کرتے تھے, اس پہ گفتگو ہوتی تھی, کاؤنسلنگ ہوتی تھی, ذہن بنایا جاتا تھا اور ٹھنڈا کیا جاتا تھا کہ نہیں بیٹا رشتے کو نبھانا ہے, نہیں رشتے کو نبھانا ہے. آپ کو یاد ہے ایک جملہ, وہ بڑی امائیں کہتی تھیں کہ تمہاری ڈولی جو اس گھر سے اٹھ رہی ہے, جنازہ اس گھر سے اٹھنا چاہیے. لوگوں نے اس بات کو ہمیشہ منفی لیا, ہمیشہ منفی لیا, اور خاص طور پہ آج کی جو لبرلز ہیں وہ بہت منفی لیتے ہیں. ارے صاحب وہ گھر بنانے کو کہتی تھیں, وہ گھر بسانے کو کہتی تھیں, وہی نہیں کہتی تھی کہ وہاں مار پیٹ برداشت کرنا. بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ شوہر جو ہے بہت زیادہ ظلم و ستم کرتا ہے, تکلیف دیتا ہے بیوی کو, صحیح ہے, اس کا رائٹ ہے کہ جی وہ بات کرے اس کے اوپر. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو گھر بسانے کا تصور تھا نا, جو بڑے باقاعدہ تربیت کر کے بھیجتے تھے, وہ تصور آج ناپید ہو گیا ہے, کیونکہ نہ ویسے بڑے رہے نہ ویسی تربیت رہی. ذہن میں رکھیے گا, ایک فیصلہ آپ کا سب کچھ پھونک کر رکھ دیتا ہے, سب کچھ پھونک کے. اس کو پھونکنے سے پہلے, یعنی اپنے گھروندے کو, اپنے گھونسلے کو, چڑیا بناتی ہے نا اپنا گھونسلہ, ہم تو پھر بھی انسان ہیں, تو اپنے گھونسلے کو پھونکنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچئے گا. بعد میں آنسوؤں سے آپ روتے رہیں گے اور سوچیں گے کاش میری زندگی میں ریوائنڈ کا بٹن ہوتا,
ریوائنڈ کا بٹن پھر نہیں ہوتا. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین ہیں, میرے دل کے بہت قریب ہیں, جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام بزرگ شخصیت ہے, معروف روحانی اور علمی شخصیت ہے, محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام معین الدین نظامی صاحب تشریف فرمائیں. میرے دائیں جانب بھی آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز اسکالر ہیں, خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرمائیں. اور میرے دائیں جانب بھی ملک کے سینئر شناخواں معروف شناخواں جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب تشریف فرمائیں. اور میرے دائیں جانب بھی آپ کا ہمارا ہم سب کا کچن موجود ہے اور اس میں موجود ہے منیرہ کرن صاحبہ. آپ کو بھی خوش آمدید. تمام احباب کو السلام علیکم. جناب منیرہ صاحبہ آئیے, سب سے پہلے کچن لیڈی فرسٹ. جی آج کی جو ریسیپیز ہیں وہ ہے چکن چاؤمین ایز اے پلیٹر ہوگا. چکن چاؤمین آپ اس کو میں ایز اے سیلڈ کے طور پہ آج سرو کر رہی ہوں, اور ساتھ میں آج ہے چکن پالک کری. پالک کے ساتھ اس کو بناؤں گی. ویسے تو پالک پنیر بھی کھاتے ہیں, آلو پالک بھی ہوتی ہے, لیکن چکن پالک کری کے ساتھ بنائیں گے. اور پاک چانا دوستی کی باتیں ہوں گی. ہاں ویسے تو پالک ہمیشہ گوشت میں اچھی لگتی ہے, لیکن یہ کہ ہم اس کی کری سے بنائیں گے تو اس میں ہم چکن بھی اگر ڈال دیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس کو بھی ہم ویسے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ ایک ویجیٹیبل ہے. اور جو تھرڈ ہماری ہے وہ ایک ڈرنک ہوگی, وہ جس کو میں بناؤں گی کرشی جامع شیری کے ساتھ, جو کہ ہے وہ ہے یہ واٹر میلن پلپی, جس میں واٹر میلن کے چنکس ہوں گے اور ساتھ کرشی جامع شیری اس پہ میں ایڈ کروں گی. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس کو مختلف طریقوں سے بنا سکتے ہیں, اور میٹھے میں اگر ہم کرشی جامع شیری کو کسی فروٹ میں ایڈ کر دیں تو بہت اچھا اس کا فلیور ہوگا. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرشی جامع شیری 100% اس میں خالص ارکیات ہیں, جس میں سندل اور گلاب کی خوشبو ہے, اور لائٹ ریفریشنگ سب پیتے ہیں. اس کو میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور بہت ہی اچھا اس کا فلیور آئے گا ایک فروٹ کے ساتھ. اور اس کو میں بلینڈ کروں گی, اور پلس جو باقی کا ہوگا واٹر میلن اس کے چنکس میں چاپ کر کے ایز اے پلپی جب اس کا جوس نکالوں گی پھر اس میں ایڈ کروں گی. تو یہ میری آج کی تھرڈ ہوگی. بہترین ہوگی. آپ لگی رہی ہے, آپ سے پھر ہم کیا کہتے ہیں گائے بگائے جو ہے وہ پوچھتے رہیں گے اور بریکنگ نیوز آپ سے لیتے رہیں گے کہاں تک پہنچے. اچھا آغاز کرتے ہیں صاحب آپ سے. سب سے پہلے ظاہر ہے یہ موضوع بڑا سنجیدہ بھی ہے, سینسیٹیو بھی ہے, اور اس میں میں مطلب دلی طور پہ اس لیے بہت زیادہ انوالو ہوتا ہوں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے, چھوٹی چھوٹی بچیاں, ابھی ان کی شادی ہوتی ہے بڑی دھوم دھڑکے سے, وہی دھوم دھڑکے سے ہوتی ہیں, لیکن وہ جو ہے تربیت نہیں ہوتی, ایک دم تھک کر کے جو ہے وہ ختم ہوگی. 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد پتہ چلتا ہے جی ختم. اسلام مطلب ایک فیملی یونٹ کی بات کرتا ہے, اس کو ترتیب دینے کی بات کرتا ہے, جس کی بنیاد, جس کا نیوکلیس جو ہے وہ نکاح ہے. اتنی عظیم سنت ہے. تو نکاح کے جو فوائد ہیں معاشرے کے اوپر, ذرا وہیں سے آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب آپ جس تلخ عنوان پر آج گفتگو فرما رہے ہیں بالکل آپ نے بجا فرمایا. بہت ساری وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کے مقاصد کو, اس کے مطلوب کو نظر انداز کر دیا ہے. جناب اس کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ صرف 2 لوگوں کا آپس میں ایک سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک قاعدہ قانون اور اصول ہے, جس کو اس کے تمام تقاضوں اور ریکوائرمنٹس کے ساتھ پورا نہ کیا گیا تو اس کے دنیا میں بھی نقصانات ہیں اور پھر آخرت میں بھی جواب دہی ہے. بالکل ایسے. نکاح کا سب سے بڑا مقصد ایک خاندانی نظام کی تشکیل ہے. درست. جو احساس سے, محبت سے, ہمدردی سے, ایک دوسرے کے احترام کے جذبات سے لبریز ہوتا ہے. 100%. اور نکاح کے خاندانی نظام کے ساتھ ساتھ ایک پاکیزہ اور نیک نسل بھی نکاح کا مقصود ہوتا ہے. بالکل صحیح. قرآن مجید نے اس رشتے کو اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان قرار دیا. واہ. اور اس کا ایک مقصد خود بھی بیان فرمایا. واہ. فرمایا من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں نکاح کی صورت میں عورتیں عطا فرمائی ہیں. ٹھیک ہے. لتسکنوا الیہا, تاکہ تمہیں ان سے سکون میسر آئے. تو نکاح کے ذریعے سے سکون حاصل ہونا بھی یہ نکاح کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے. ٹھیک. اس پہ غور کرنا چاہیے میاں بیوی دونوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جوڑے کو اپنی نشانی کہا ہے,
تو اللہ کی نشانی ہونے کا شرف قائم رکھنے کے لیے انہیں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنا ہوگی. جی بالکل صحیح. تیسری اس آیت میں ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ نکاح سے ایک مرکزی فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ شوہر بیوی سے سکون پاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر سکون میسر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف سے کوئی ایسی بنیادی کوتاہی سرزد ہو رہی ہے جس کی وجہ سے نکاح کا یہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا. بالکل ٹھیک ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لم یرا للمتحابین مثل النکاح، کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے بہتر ذریعہ محبت اور کوئی. واہ واہ واہ، کیا اچھی بات. گویا کہ نکاح کی وجہ سے زوجین کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. جی. اور جہاں محبت غالب ہو وہاں تو رنجش کی، لڑائی جھگڑے کی، طلاق کی تو گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. بالکل ایسا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں طلاق کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، جھگڑا اور لڑائی ہو رہی ہے، وہاں میاں بیوی کے درمیان جو محبت مقصود تھی وہ ہے ہی نہیں. وہ ہے ہی نہیں، یا جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے. اتنی نہیں ہے. اور قرآن مجید نے ایک اور آیت میں اس رشتے کے کچھ خد و خال اور کچھ مقاصد اور کچھ فوائد اور کچھ لوازمات کو ایک آیت میں یوں ذکر کیا ہے جناب. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس. واہ کیا اچھی بات. اچھا اس آیت میں غور کریں تو ہمیں کچھ باتیں مزید حاصل ہوتی ہیں. جی جی. ڈاکٹر صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ لباس انسان کے لیے زینت اور شرف ہے. گویا مرد اور عورت دونوں کے لیے زینت ان کا رشتہ نکاح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لباس کا ایک مقصود ہوتا ہے موسم گرما اور سرما میں موسم کی تلخیوں سے بچانا. جی جی جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ ایک دوسرے کے لباس ہیں تو ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کریں گے. ڈیفینڈ، بالکل صحیح. اس میں میں ایک دو جملے کہوں گا تو میری بات مکمل ہو جائے گی. تیسری اس میں اس آیت میں ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ لباس بدن کو چھپانے کے کام آتا ہے. تو میاں بیوی جب ایک دوسرے کا لباس ہیں تو ایک دوسرے کے لیے سطر ہے. بالکل صحیح. ایک دوسرے کے عیوب پر، خطاؤں پر کچھ اگر بے جا سرزد ہو جائے رویوں وغیرہ میں تو اس پر پردہ رکھیں گے. اور آخری بات اس آیت میں جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس رشتے کے کامیابی کا دار و مدار کس پر ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک دوسرے کا لباس ہے اور لباس انسان کو وہ خوبصورت اور دیدہ زیب لگتا ہے جو اس کی قد و کاٹ کے مطابق. بہترین بات، بہترین بات. اگر لباس بہت زیادہ لمبا ہے یا بہت چھوٹا ہے تو وہ تو عجیب و غریب لگتا ہے. بالکل ٹھیک. اسی طرح جب میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے تو ان کے فکر و خیال میں، ان کے عادات و اطوار میں، ان کے لائف سٹائل میں، ان کی سوچوں میں رشتہ کرتے وقت میچنگ کرنی چاہیے، یگانگت دیکھنی چاہیے. اگر وہ یگانگت ہوگی تو یہ ایک دوسرے کا لباس پن پائیں گے اور زندگی کا رشتہ خوشگوار. یہ جو بات مفتی صاحب فرما رہے ہیں اس میں نظامی صاحب، اس بات کو یہاں اگر میں اسی بات کے ساتھ جوڑ دوں کہ صاحب اگر یہ مثال کے طور پہ یہ آپ کی جو ذہنی ہم آہنگی ہے وہ نہیں ہے، آپ کا ذہنی ملان نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ آپ کا خاندانی مطابقت نہیں ہے، یا آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اپنا میچ نہیں کرتے، تو پھر تو ظاہر ہے مطلب صورتحال بڑی دوسری ہوگی. اور اگر خدا نہ خواستہ صورتحال طلاق کی صورت میں آ گئی تو اسلام تو حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسند جس کام کو فرماتا ہے وہ طلاق ہے. لیکن وہی بات ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے جو طلاق کے رجحانات ہیں، کیا اس میں یہ وجوہات ہیں کہ ہم جو بے جوڑ رشتے کر رہے ہوتے ہیں، ناسمجھی سے کر رہے ہوتے ہیں، صحیح جو ہے مطلب چناؤ نہیں کر رہے ہوتے، یا صحیح کاؤنسلنگ نہیں کر رہے ہوتے، یا تربیت صحیح طور سے نہیں کر رہے ہوتے؟ جی بہت حساس موضوع پر آپ نے جتنے بھی نکات اٹھائے ہیں یہ سارے ان کے اسباب میں شامل ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلال چیزوں میں سے طلاق کو سب سے زیادہ ناپسند فرمایا، ایسی ہی ایک اور حدیث شریف بھی ہے کہ شیطان اپنا تخت سجاتا ہے پانیوں پر اور طلب کرتا ہے اپنے کارندوں کو اور ان سے پوچھتا ہے آج تم نے کیا کارروائی دکھائی ہے. تو وہ شاباش اس کو دیتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ میں نے ایک کامیاب گھر کو برباد کیا، میاں بیوی کو جدا کر دیا. تو یہ صورتحال ہو گئی. اسلام کا جو نقطہ نظر ہے کفر سے متعلق کہ برابر کا ہونا محض خاندانی اعتبار سے اور محض سماجی اعتبار سے نہیں ہے،
بلکہ اس میں وہ ذہنی ہم آہنگی بھی ہے اور وہ ساری مناسبت بھی شامل ہے جو اس رشتے کو دوام بخش سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہم سوچتے ہیں جب رشتے کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ہم سب کی توجہ بہت کم ہوتی ہے لڑکی اور لڑکے کو ان کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے کہ آپ جو ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تقاضے کیا، ہاں۔ اسی طرح ہم رشتہ تلاش کرنے میں بھی وہ جو اسلام کا ایک پیمانہ ہے جی کہ آپ تقوی دیکھیں، اچھائی دیکھیں، بالکل صحیح۔ شرافت دیکھیں، نجابت دیکھیں، اس کو پس پوش ڈال دیتے ہیں اور ہم ترجیح دیتے ہیں مال و دولت کو، اور یہ بھی ہمارا مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ مال و دولت کس طرح سے کمایا گیا ہے، ظاہری اٹائر کو، ظاہری خوبصورتی کو۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ لڑکی کتنی حسین ہے، لڑکا کتنا وجیح ہے، بس یہ۔ اور یہ اتنے پیمانے بنے ہوئے ہیں جیسے روبوٹک نہیں ہوتا، ایک کھٹ 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 ایک فارمولہ لگا کے بالکل ایسے، اس طرح کا چاہیے، بالکل ایسے۔ تو اس سے پھر مسائل جنم لیتے ہیں، اور یہ صرف پاکستان ہی کا مسئلہ نہیں ہے، اب جو مغرب ہے وہ تو اس طرح کے مسائل سے نکل گیا، وہاں تو کوئی تصور نہیں گیا، وہ تو گھر ہی کوئی نہیں رہ گیا نا۔ 80% تک وہاں پہ ایوریج مطلب ہو گئی ہے کہ لڑکے جو ہیں مطلب اولادیں جو ہیں وہ بغیر مطلب والد کے ہیں۔ سارے اسلامی معاشروں میں علی الخصوص آپ دیکھیے کہ سعودی عرب میں 50% کے قریب طلاق اور خلا کے کیسز ہوتے ہیں، بتائیے سالانہ بڑھتا جا رہا ہے معاملہ، بڑھتا جا رہا ہے معاملہ۔ یہ وہ ملک ہے جہاں ہمارے ہاں جو طلاق کا ایک ناپسندیدگی کا تصور ہے اس کے پیچھے مقامی ثقافت بھی ہے، بالکل صحیح، کیونکہ ہندو مت کے اثرات ہیں۔ کچھ مذاہب ایسے ہیں جن میں طلاق کا کوئی تصور ہی کوئی نہیں تھا۔ اسلام کا یہ انعام ہے کہ وہ دو لوگوں کو لٹکا کے نہیں رکھتا، اگر ان میں مناسبت نہیں بنتی ہے تو ان کی زندگی کو عذاب نہیں بناتا، ایک ایگزٹ دیتا ہے آبرو مندانہ، لیکن اس ایگزٹ کو وہ کھیل تماشے کی چیز نہیں بناتا۔ ہاں وہ ڈیسیملز میں کیس، جی ڈیسیملز میں بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ذائقے بدلنے کے عادی ہوتے ہیں اور طلاق دینے کے عادی ہوتے ہیں ان پر لعنت خدا کی۔ تو یہ ایک بہت انتہائی مجبوری میں اور حالت اضطرار میں کیا گیا کام ہے طلاق، جس کو کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کی اتنی شدت سے اور تیزی سے بڑھتی ہوئی جو شرح ہے پوری اسلامی دنیا میں، وہ یہ بتاتی ہے کہ کوئی بہت ہی میجر مسائل ہیں ہم ہمارے چناؤ میں اور ہمارے رویوں میں اور ہمارے مزاجوں میں، اور اس ایکسیپٹنس میں جو ایک دو افراد کی باہمی ہوتی ہے یا دو گھرانوں کی باہمی ہوتی ہے، یا ان کی تجزیاتی اور ان کی معاملہ فہمی زیر بحث آتی ہے کہ وہ اپنے مسئلے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس پہ اور مزید آگے جا کے کھل کے گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین یہ ذہن میں رکھیے گا، آج میری گزارش آپ سے دست بستہ ہوگی کہ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، خاص طور پہ اپنے نوجوان بچے بچیوں کو جو گھر میں موجود ہیں ان کو لے کے بیٹھیں، جن کی آپ نے شادی پلان کی ہوئی ہے، جن کی منگنی ہو گئی ہے، یا جو بیاہ کی بھی اگر مطلب چلی گئی ہے بیٹی، یا شادی اگر ہو بھی گئی ہے اور وہ اگر اپنے سسرال میں موجود ہے، آپ اس کو فون کر کے کہیں کہ اس پروگرام میں ضرور، کیونکہ مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ بہت کچھ انشاءاللہ آج آپ لوگ لے کے اٹھیں گے، اور بہت سے ایسے گھر جو خدا نخواستہ اگر ٹوٹنے کے دانے پہ ہوں گے، ہماری بات سے اگر سمجھ جائیں صاحب، تو اس سے بڑا صدقہ جاریہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیے، اب جو میں بات کر رہا تھا کہ اسلام نے حلال کاموں میں سب سے زیادہ طلاق کو ناپسند کیوں فرمایا ہے؟ قرآن حدیث اس پہ کیا کہتے ہیں؟ جناب صاحب، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بہت ہی سینسٹیو ہے اور بہت وسیع گفتگو ہو چکی ہے اس پہ۔ قرآن مجید نے جو، یا شریعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہمیں طلاق کے حوالے سے جو باتیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا، سبب یہ ہے کہ اسلام جس معاشرے کو قائم کرنا چاہتا ہے اس کی بنیادی اینٹ خاندان ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر اینٹ ہی کمزور ہوئی تو عمارت کبھی درست نہیں ہوگی، بالکل صحیح۔ اگر خاندان ہی بکھر گیا تو سوسائٹی کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ اب یہ جو خاندان کے بکھرنے کا معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ ہے، چاہے وہ طلاق کی صورت میں ہو یا خلا کی صورت میں ہو، اس کے جو اسباب ہیں، کچھ اسباب شادی سے پہلے کے ہیں، کچھ شادی کے دوران کے ہیں، اور کچھ شادی کے بعد کے ہیں۔ جی جی۔ ہر سطح پہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بے احتیاطی ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جب وہ بے احتیاطی بہت بڑھ جاتی ہے، ایکسکلیٹ کر جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ جو بنیادی یونٹ ہے سوسائٹی کا، یہ بریک ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور اس سے پھر وہ خرابیاں جنم لیتی ہیں جو ہم روز جن کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دکھی دل کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ جناب صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلے شادی سے پہلے کرنے کے اقدامات ہیں وہ تو بڑوں کے کرنے کے کام ہیں۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات جس کو ہم مس کرتے ہیں، اور آپ نے بڑی کافی اس پہ تفصیل سے بات بھی کی ہے، کہ ہم سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ایک وہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم صرف اتنا کر لیں کہ جس لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اسے خطبہ نکاح سمجھا دیں، واہ واہ، بس اتنا کر دیں، تو انہیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم
کتنی بڑی ذمہ داری کی طرف جا رہے ہیں. کتنی بڑی یہ بات ہے, اصل ذمہ داری کتنی بڑی ہے وہ. نمبر 2, کتنے مقدس تعلق کو قائم کرنے چلے ہیں. ہاں, گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے. نمبر 3, اس تعلق کا نتیجہ کیا ہے اور اس کے اوپر کے بعد ہم نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. ویری گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ. کیونکہ خطبہ نکاح بڑا کمپریہنسو ہے. دیکھیں نا, اس میں جو آیات ہیں, اس میں جو احادیث ہیں, جو چیزیں بتائی گئی ہیں, وہ ہمارے اندر ایک احساس پیدا کرتے ہیں. ویری گڈ. یہ وہ موضوع ہے جس پہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی زندگی میں کبھی بات نہیں ہوئی ہوتی. بالکل یہ ہوتی نہیں ہے, ہوتی نہیں ہے ہمارے یہاں. اگر صرف خطبہ نکاح کو ڈسکس کر لیں, بلکہ میں تو اکثر پروگراموں میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ خطبہ نکاح اردو میں ہی دے دیں. صحیح بات, بالکل صحیح بات. کیوں کہ اس سے کیا ہوگا, ان دونوں کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا شادی کے بارے میں. وہ اتنا بتا رہی ہوتی ہے ماں کہ بیٹا دیکھ خیال رکھیو اپنی ساس کا, یا معاملہ ہی ہو رہا ہے بیٹا اپنے سسر کا, یہ ہو رہا ہوتا ہے. ہم شادی نہیں کر رہے ہوتے, ہم بارودی سرنگیں بچھا رہے ہوتے. بارودی سرنگیں بچھا رہے ہوتے, بالکل صحیح بات. جب بچے بچیوں اس پہ بعد میں چلتے ہیں پھر ڈز ہوتی چلی جاتی ہے. بارودی سرنگیں نہ بچھائیں. خطبہ نکاح کے جو خوبیاں ہیں, اس کے اندر جو تحفظات ہیں, اس کے اندر جو ایک رویے کو ڈیولپ کرنے کا اور رویے کو پیدا کرنے کے مناہج بتائے گئے ہیں, اسالیب بتائے گئے ہیں, وہ ہم ایجوکیٹ کریں. بہت صحیح ہے. ابھی 2-3 سال پہلے کہ میں آپ کو بات بتاؤں, 8 مارچ کو یہاں لاہور میں ایک بڑی جگہ پہ پروگرام تھا. آپ کو پتا ہے 8 مارچ ایک خاص دن ہوتا ہے, تو مجھے انہوں نے بات بلا لیا مہمان کے طور پہ. عورت مارچ جیسے ہی میں وہاں پہنچا, میں جیسے ہی پہنچا, نہیں آپ کھل کے بولیں جی, عورت مارچ کرتا ہوں. ایک محترمہ وہاں بات کر رہی ہیں, ایک محترمہ وہاں بات کر رہی ہیں کہ جناب ہم نے اب یہ طے کر دیا ہے, ایسا قانون بنا دیا ہے, جو عورت بھی طلاق لے گی اس کو یہ تحفظ ہوگا, یہ تحفظ. جیسے میں پہنچا, میں نے کہا جی میں تو بڑا حیران ہوا. میں نے سوچا آج یہاں عورتوں کو گھر بنانے کا طریقہ بتایا جائے گا. یہ گھر توڑنے کا طریقہ بتا رہی ہیں, یہ گھر توڑنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. دن اس لیے منائے جاتے ہیں. تو سر یہ تو لگی ہوئی اسی ایجنڈے کے اوپر نا, میرج انسٹیٹیوشن کو تباہ کرتا ہوں. ہم نے نوجوان نسل کو یہ بتانا ہے کہ گھر بنانا ہے, گھر توڑنا ہے. آپ کا مستقبل گھر بنانے میں ہے یا گھر توڑنے میں ہے. جناب 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 جناب. تو گھر بنانے کا جو معاملہ ہے, وہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جو خطبہ نکاح کے کنٹینٹس ہیں ان کی پوری انڈرسٹینڈنگ دی جائے. اس پہ آگے پورا قرآن مجید ایک منہج دیا جس پہ ہم آگے چلتے ہیں. نہیں سر, یہ آج کا میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, یہ بہت زبردست آپ تینوں آپ نے بھی ابتدائی گفتگو کی, اور یہ تو ناظرین سمجھ لیجیے سونے کے قلم سے لکھنے والی گفتگو ہے یہ. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے اور افطار کا پیارا سا موقع ہے. طلاق کے موضوع پہ ناظرین بات ہو رہی ہے, اور آگے جا کے انشاءاللہ آج اس پر کھل کے بات کریں گے صاحب کہ ہم گھروں کو کس انداز سے بچا بھی سکتے ہیں اور بسا بھی سکتے ہیں. آپ چونکہ ظاہر یہ رشتوں کے اندر ایک یوں کہہ لیجئے کہ اپنا نفرتوں کی, اناد کی, انا پرستی کے, ناسمجھی کے, بغض کے, خود غرضی کے جو مسالے شامل ہو جاتے ہیں, یہ مسالے عموماً رشتوں کو تباہ کر دیتے ہیں. لیکن ایک مسالے وہ ہیں جو ہماری صحت کو بھی بڑا تباہ کرتے ہیں. تو ذرا ہم آج ہمارے ساتھ چونکہ ڈاکٹر جویریہ صاحبہ موجود ہیں اور ماہر غذائیات ہیں, تو ان سے ذرا پوچھتے ہیں. آپ کو خوش آمدید جی, السلام علیکم. اور پہلے تو یہ بتائیے صاحب کہ اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں آگے, جو رشتوں کے میں خاص طور پہ جو مسالے تباہ کر دیتے ہیں رشتوں کو, لیکن جو مسالے آپ کو عموماً جسمانی طور پہ تباہ کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا بتائیے. عموماً لال مرچوں کا استعمال بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں, ہوٹلنگ کرتے ہیں, اس سے کیسے بچا جائے جی؟ دیکھیے کہ نارملی بھی رمضان المبارک میں بھی, اور جیسے اب آگے عید بھی آ رہی ہے, تو اس میں بھی لوگ بہت زیادہ مسالوں والی چیزیں استعمال کرتے ہیں. اس سے صحت پہ بالکل برا اثر پڑتا ہے. آپ کا جو معدہ ہے, معدے کی تیزابیت, اس کے بعد آپ کو ہارٹ برن, بد ہضمی, انڈائجیشن یعنی کہ پراپر ڈائجیشن نہ ہونا, اور مطلب آپ کے برین پہ اور آپ کی باڈی پہ دونوں پہ مطلب جسمانی بہت زیادہ نقصانات ہیں اس کے اگر آپ چلیں استعمال, کیونکہ وہ لوگ جو کہ استعمال کر لیتے ہیں, آپ اگر استعمال کر بھی لیتے ہیں تو آپ پھر سافٹ بلینڈ ڈائٹ پر آ جائیں. مطلب کئی لوگ ہوتے ہیں وہ سٹمک ایشو میں بہت دیر سے سٹمک ایشوز میں ہوتے ہیں, تو اسے دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی چیزیں, سیب کا استعمال, فائبر فوڈز جیسے کہ جو کا دلیا ہو گیا, مطلب وہ اگر آپ نے ایک رات کو مطلب افطاری اگر شام کو آپ نے کر لی, بڑی ہیوی اسپائسی چیزیں کھا لی, اور آپ کو اسپائسیز بہت پسند ہے لائف میں, کیونکہ دیکھیں یہ تو وہ چیز ہے جس سے یہ وہ چیز ہے جس سے بہت زیادہ مسئلے مسائل تو ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کو اسپائسیز پسند نہیں ہوتے, اسپائسیز لگانا پسند ہوتے ہیں. ہاں وہ پھر آپ کو بتائیں اسی طرح سے.
تو اس کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ جو کا دلیا جو ہے وہ آپ کے اسٹمک کی لائننگ بہت اچھی لے کے آتا ہے, آپ کی بہت جسمانی صحت کے لیے اچھا ہے. تو آپ اس کو فروٹس کے ساتھ یعنی پھلوں کے ساتھ اس میں آپ ایلمنڈز ایڈ کر لیں, چیا سیڈز ایڈ کر لیں, اس میں السی کے بیج کیونکہ اومیگا 3 انرچڈ ہوتے ہیں, منرلز ہوتے ہیں, وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. وہ آپ کو طاقتور بھی کرتے ہیں, فائبر بھی چلا جاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر ان کیس آپ نے بہت زیادہ مسالہ جات یا تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کیا ہے, مغرغن اشیاء کا استعمال کیا, تو اس سے آپ کی صحت بہت بہتر ہوتی ہے. اچھا, ویسے نارملی جو لوگ ہوٹلنگ کرتے ہیں, میں نے سنا ہے کہ اس میں ہوٹلز میں لال مرچوں کا استعمال چونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ آپ کی صحت کے لیے خاص طور کینسر وغیرہ کا بھی سبب بنتا ہے. دیکھیں سبز اور کالی مرچ میں کھانا بہترین ہوتا ہے, کیونکہ لال مرچ کے ہمیں سورسز ایز سچ آج کل نہیں پتہ ہوتے کہ اس میں ملاوٹ ہو رہی ہے, یا جیسے برادہ ملایا جاتا ہے, کلر رنگ ملائے جاتے ہیں, کارسینوجینک ہو جاتا ہے اکثر, مطلب کینسر ڈیولپنگ سیلز جو اس کو یہ ہے نا بالکل ہوتا ہے. اور اسپیسیفکلی آپ جب ایٹنگ آؤٹ کا کانسیپٹ ہے, کھانا باہر سے کھانا اور بہت زیادہ کھانا, کیونکہ اس ٹائم تو آپ دیکھیں کہ جیسے ہم لوگ تو جیسے سیٹ پہ اس چیزیں تو لوگ بہت زیادہ جو ہے افطاریاں اور چیزیں اور تلی ہوئی ہر چیز لے رہے تھے, پر اسی چیز کو اگر یہ دیکھا جائے کہ گھر کا بنا ہوا کھانا ہے وہ باہر کے کھانے سے بہت حد تک بہتر ہوتا ہے. اس کے غذائی پہلو اچھے ہوتے ہیں, آپ کو یہ پتہ ہے آپ نے کس قسم کے آئل میں بنایا ہوا ہے, کس قسم کے اس میں آپ نے جو مطلب مسالہ جات ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں انسانی صحت کے لیے. درست, بہترین ہو گیا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, لال مرچوں کا استعمال نہ کیجیے, اس کا خیال رکھیے, لال مرچوں کا استعمال زندگی سے کم کر دیجیے, نہ کھائیں نہ لگائیں. ملاقات کرتے ہیں آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج ناظرین آپ جانتے ہیں کہ طلاق کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جو بڑھتا ہوا رجحان ہے طلاق کا اس وقت معاشرے میں, اس کا تدارک کیسے کیا جائے. اسباب ظاہر ہے اس پہ بھی بات ہوگی اور تدارک پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ذرا منیرہ صاحبہ کچن کے محاذ پہ آپ کہاں تک پہنچی ہیں؟ جی میں نے جو تھی پالک وہ میں نے مکس کر دی ہے. میں دکھانا چاہوں گی, پالک کو میں نے لیدر سے بلینڈ کیا تھا, اس کا پانی خشک کیا تھا. ہوتا یہ کہ عام طور پر جب آپ گھروں میں بناتے ہیں تو پانی اس کا کنٹینٹ اوپر بہت رہتا ہے, پالک ٹیسٹی نہیں رہتی. پالک کا پانی خشک ہونا ضروری ہے نمبر ایک. اور دوسرا ٹپ یہ کہ جب آپ پالک کو واش کریں اس کو بہت زیادہ رننگ واٹر میں آپ نے دھونا ہے اور پھر جا کے آپ اس کو دکھانا ہے. عموماً اس پہ پالک پہ جو ہے نا گرد رہ جاتی ہے. جی بالکل, اس کو بہت زیادہ. اور عام طور پہ ایک یہی چیز بھی ہے, ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پالک کو مکس کرتے ہیں اور پھر سٹین کر لیتے ہیں, یوں نہیں پالک کو دھوتے ہیں. پالک کو جب آپ ڈالتے ہیں تو اس کو پالک کو ہاتھوں سے نکالتے ہیں اور دوسرے والے میں ڈالتے ہیں, وہ پانی پھر لیدر سے پھینکتے ہیں. بالکل صحیح, کیونکہ جب ہم سٹین کرتے ہیں تو وہ تو جو ریت وہاں ساتھ ہی چلی جاتی ہے نا اس کے. بالکل صحیح. تو وہ ایک یہ بھی چیز ہے. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کا پانی خشک کیا تھا اور ادھر ہی پالک بنی, بالکل دیگی اسٹائل کی ہے کہ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل پانی آئل اس نے اپنا سرفیس پہ بالکل آ چکا ہے. ابھی تقریباً میں اس کو اور 1 گھنٹہ پکاؤں گی, دم پہ ہی رہے گا جب تک افطاری نہیں ہوتی ہے. تو بالکل یہ تھک بھی ہو جائے گی, اور رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں, اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. اور جو سیکنڈ تھی ہماری, جو میں نے چاؤمینس بنائے تھے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. اس کو میں نے اسٹر فرائی کیا ہے ویجیٹیبلس کو, اور یہ دیکھیں ذرا گاجریں, بند گوبھی, شملہ مرچ, انین اور ساتھ میں چکن, اس کو میں نے مکس کر دی ہے. اور اب اس کو میں نے آگ اس کی بند کر دی ہے کیونکہ یہ ریڈی ٹو سرو ہے. تو اب اس کو جب میں نے سرو کرنے کا تب اس کی میں آنچ اس کی چلاؤں گی, ہلکا سے اس کے اوپر آئلنگ کروں گی اور پھر اس کو میں ڈش آؤٹ کروں گی. ٹھیک ہوگی. اور اس کے علاوہ بس ابھی اس کو میں کر کے سیلڈ کاٹنے لگی ہوں, پھر میں ڈرنک بناؤں گی. ٹھیک ہوگی. مدیر صاحب اب آئیے ذرا, شادی سے پہلے یہ بڑا ایک بنیادی کوشچن ہے اور وہ ظاہر ہے اس پہ گفتگو تھوڑی سی ہوئی, لیکن آپ ذرا جیسے آپ مثال کے طور پہ ٹریننگ سیشن دے رہے ہیں کسی بچی کو, کسی بچے کو کہ بیٹا شادی سے پہلے تمہیں ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے, ٹریننگ سیشن آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے. جی تربیت رشتہ نکاح کے حوالے سے, بلکہ اس سے بھی پہلے والدین کی ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ رشتے کے انتخاب میں اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے اور جس سے رشتہ کیا جا رہا ہے ان کے درمیان دیکھ لیں کہ ان میں کس قدر فکری ہم آہنگی ہے, تعلیمی ہم آہنگی ہے, لائف سٹائل میں ہم آہنگی ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی یہ چیزیں آگے جا کر ضرور ایک نزاع کا سبب بن جاتی ہیں.
بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک دولت مند گھرانے کی بچی کسی غریب لڑکے سے نکاح کرتی ہے اپنے ماں باپ کی منشا کے خلاف جا کر، تو چند دن محبت کی وجہ سے تو برداشت کر لیتی ہے، اس کے بعد لانگ ٹرم جب ان حالات میں گزارا کرنا پڑے تو مشکل ہوتا ہے، اور پھر نزاع کا باعث بنتا ہے اور رشتے کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تربیت ایک بہت بنیادی چیز ہے اور بڑی اہمیت ہے اس کی، کہ بچی اور بچے کو بتایا جائے کہ یہ جو نکاح ہے اس میں آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری کیا ہے، یعنی بحیثیت بیوی مجھ پر میرے شوہر کے کیا حقوق ہیں جن کو پورا کرنا میرے لیے از بس ضروری ہے، کیونکہ یہ حقوق اللہ نے قائم کیے۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح لڑکے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ تمہاری بیوی کے تم پر کیا حقوق ہیں اور ان کو ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد پر یہ لازم ہے کہ وہ عورت کو عمدہ لباس اور اچھا کھانا کھلائے۔ ٹھیک۔ بعض مرد حضرات اگر اس میں بخل سے کام لیتے ہیں کہ عورت کو لباس ہی نہیں لے کر دیتے، تو یہ اللہ کا حق توڑا جا رہا ہے، کیونکہ حق بیسیکلی جو میاں بیوی کے حقوق ہیں یہ بالواسطہ اللہ کے حقوق ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، اسی طرح بیوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے گھر میں اس شخص کو داخل نہ ہونے دے جس کا آنا مرد پسند نہیں کرتا۔ بالکل صحیح۔ اور اگر کوئی عورت ایسا کرے تو آپ نے مرد کو فرمایا کہ تم خفیف سی ضرب بھی اسے لگا سکتے ہو، بشرطے کہ اس کے چہرے پر نہ لگاؤ، نازک اعضاء پر نہ لگاؤ، اس کی پیٹھ وغیرہ پر ہلکی ضرب بھی لگا سکتے ہو اگر وہ ایسا کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس طرح میاں بیوی کی تربیت جو اسلامی دائرہ کار ہے، خاندان کو آباد رکھنے کے حوالے سے ہے، ایک دوسرے کے احترام کے حوالے سے ہے، اور سب تربیت کی روح ہے برداشت۔ بالکل ٹھیک۔ برداشت کے حوالے سے ہے، اس پر بہت توجہ دی جانے کی ضرورت ہے۔ نظامی صاحب، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے، کچھ سیمپل کیسز کے، مطلب یوں کہہ لیجئے کہ سمٹمز کے طور پہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان سمٹمز پہ ذرا آپ بات کیجئے۔ مثال کے طور پہ تربیت کی کمی کی ہم بات کرتے ہیں، آداب گفتگو سے ناواقفیت کی بات کرتے ہیں، مثال کے طور پہ خاندانی رویوں کی بات کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جو بڑوں کی بیجا مداخلت کی ہم بات کرتے ہیں، سماجی رویے ہیں، دین سے دوری ہے، انا پرستی ہے، جبری شادیاں ہیں، پسند کی شادیاں ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، سوشل میڈیا ہے، موبائل فونز ہیں، یہ سارے فیکٹرز ہیں جو مختلف سمجھ لیجئے کہ اپنا وجوہات بنتی ہیں کہ ایک طلاق جو ہے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے۔ اس پہ ذرا کامنٹ کیجیے۔ جو ہماری اب سماجی ڈھانچہ بن چکا ہے اس میں سب سے نمایاں یہ ہے کہ ہمیں اپنے اسلامی نقطہ نظر سے حقوق اور فرائض کا ادراک نہیں ہے۔ جی جی۔ اور ظاہر ہے اس میں تربیت کی کمی ہے۔ جی۔ دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم مادیت پرست بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ جی۔ نمود و نمائش کی طرف میلان ہمارا بہت بڑھ گیا ہے۔ ہمارے جو مزاج ہیں وہ شریف انسانوں والے تو کیا، انسانوں والے ہی نہیں ہیں صحیح بات، عمومی طور پر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی ہم میں برداشت بالکل نہیں ہے، انا پرستی ہے، غصہ ناک پہ دھرا رہتا ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، بالکل ایسا۔ صبر شکر۔ اچھا، یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ بہت پڑھے لکھے گھرانوں کے بھی مسائل ہیں۔ یہی ہے، بلکہ ان کے یہاں کچھ زیادہ ہی نظر آتا ہے۔ جی۔ ایک اور مسئلہ جس میں بڑا کلیش ہو جاتا ہے، اب ظاہر دور جدید ہے، جو اویئرنیس کا دور ہے، اور تازہ ترین معلومات ایک کلک پر آپ کو موجود ہوتی ہیں، اور ایسی فورسز بھی پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں جن کا بنیادی ایجنڈا غالباً یہ لگتا ہے کہ جو ایک فیملی یونٹ ہے اس کے استحکام کو برباد کیا جائے۔ بالکل صحیح۔ تو وہ ایک نا جھوٹے خواب دکھاتے ہیں، طرح طرح کے سبز باغ دکھاتے ہیں کہ یہ حقوق ہیں اور یہ ہے اور یہ آزادی ہے اور یہ لبرلزم ہے اور فلاں فلاں۔ جی جی۔ یہ سارا کچھ مل کر اس تباہی کی طرف جاتا ہے، بالکل ایسے، جو ہم جس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں مولانا جلال الدین رومی کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہم جو بات کر رہے تھے نا ترجیحات وغیرہ کی، مولانا جلال الدین رومی نے اپنے بڑے بیٹے کا نکاح اگر وہ بادشاہ وقت کو پیغام دیتے تو بادشاہ اپنی بیٹی کو خود لا کر جلال الدین رومی کی خانقاہ میں چھوڑ جاتا۔ یہ درجہ تھا، اسٹیبلش تھا۔ واہ واہ واہ۔ انہوں نے نکاح کہاں کیا؟ اپنے ایک مرید کے ساتھ، کی بیٹی کے ساتھ، جو پڑھے لکھے نہیں تھے، جو سنار تھے، صلاح الدین زرکوب، اور خالص درویش تھے۔ واہ 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 واہ۔ اس بیٹی کا نام تھا فاطمہ۔ ساری نسل مولانا کی آگے ان سے چلی۔ واہ واہ واہ۔ ایک دفعہ مولانا کے بیٹے اور فاطمہ کے درمیان انبن ہو گئی۔
اب یہ وہ ہے کہ جہاں خاندان کے بڑے ایک مصالحتی کردار ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک بہتر صورت نکلتی ہے. مولانا نے لکھا، بیٹی کو خط لکھا کہ میں اپنے بیٹے کو پیدائش سے جانتا ہوں اور تم کو بھی پیدائش سے جانتا ہوں، واہ اس لیے مجھے مزید کسی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے. واہ 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 میں تمہارے ساتھ ہوں، واہ. اس وقت تک تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک میرا بیٹا میرا ولی عہد تم سے معافی نہیں مانگتا. کیا کہنے، یعنی اس وقت سسر تک جو ہے تمہارے ساتھ بہو ہوں کے ساتھ کھڑا. ہاں اور سسر رومی جیسا، ہاں سسر رومی جیسا. واہ رومی جیسا واہ سسر ہے. واہ واہ واہ. اور آپ دیکھیے آگے جملہ دیکھیے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اس دوران میری وفات ہو جائے تو سلطان ولد میرے بڑے بیٹے کو اجازت نہیں ہے کہ میرے جنازے میں شریک. ہو یعنی اپنی بہو کو اس حد تک جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا آپ نے، اور یہ گھر بنانے والی بات. یہ گھر بنانے والی بات. یہ ہے بات اصل میں. ہاں یہ مسئلہ ہے کہ گھر ایک فرد نہیں بناتا ہے، لڑکی بھی گھر بناتی ہے، لڑکا بھی گھر بناتا ہے، ان کے ماں باپ بھی گھر بناتے ہیں، دونوں طرف سے. واہ واہ. اچھا اس موقع پہ عموماً جو ہے نرینہ اولاد کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ میری بیوی کی سائیڈ لے رہے ہے نا، میں صحیح ہوں لیکن میرے والد جو ہے مجھے ڈیفینڈ نہیں کر رہے. لیکن ایکچوئل بات یہ ہے کہ اگر اس نگاہ سے دیکھیں تو باپ تمہارا گھر بنا رہا ہوتا ہے. بالکل. انہوں نے کہا، یہ لفظ لکھے ہیں اور کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میرے لیے تم نور چشم ہو، جیسے آپ نے فرمایا کہ قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور تم میری پر ایسی وہ تو جب تعریف اور محبت کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2-4 روز کے بعد بیٹے نے اپنی بیوی سے معافی مانگ لی اور انہی کی کچھ غلطی اور کوتاہی بھی تھی اور معاملہ ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد ان دونوں کے مابین زندگی بھر کبھی کوئی ناچاکی نہیں ہوئی. واہ کیا کہنے. اچھا اب دیکھیں ایک اگر اسی بات کو ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھا لیں کہ فرض کیجئے اس کو تھوڑا سا بائی لاج اس پہ بات کرتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ میاں بیوی میں اگر واقعی جھگڑا ہو جاتا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ بات جو ہے وہ کشیدگی کی طرف چلی گئی ہے، تو اس سے نمٹا کیسے جائے؟ یعنی نمٹنے کے لیے کردار کس کس کو ادا کرنا چاہیے، یا میاں بیوی کو جو ہے خود جو ہے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی جنید صاحب بہت خوب. میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ 3 فیزز ہیں مسائل کے، اور تیسرا فیز میرے پاس آ گیا. ٹھیک ہے. پہلا فیز مفتی صاحب نے نبھایا، دوسرا ڈاکٹر صاحب نے. بالکل صحیح. مشکل ترین فیز آپ کے پاس ہے. جنید صاحب قرآن مجید کی ایک سورہ ہے سورہ طلاق. ٹھیک ہے. پوری سورہ طلاق کو ایڈریس کرتی ہے. بالکل ٹھیک. ایک ہی ٹاپک ڈسکس ہوا. اور حیران کن بات یہ ہے جنید صاحب کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے طلاق کو اوائڈ کرنے کے نتیجے میں ملنے والے ثمرات بیان کیے ہیں. آپ نے پوچھا نا کہ اگر تنازع ہو جاتا ہے تو کیا کریں. قرآن مجید پہلی اس سورہ کی پہلی 1-2 آیتوں میں بتاتا ہے اگر طلاق تک بھی نوبت پہنچ جائے جلدی نہ کرو. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. تمہیں پتہ نہیں ہے اگلے لمحے اللہ تمہارے لیے کیا صورت پیدا کرتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان. کیا اچھی بات. کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ جب خاوند اور بیوی کے درمیان تنازع ہو اور مرد کو اللہ نے بڑا بنایا. ہاں صحیح بات ہے. وہ برداشت کرے. بالکل ٹھیک ہے. تحمل کا مظاہرہ کرے. اللہ ایسے راستے پیدا کرے گا، ایسی صورتحال پیدا کرے گا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی. کیا کہنے. یعنی انسٹنٹ غصے میں آ کے فیصلہ ہے. وہ عموماً لوگ کہتے ہیں صاحب وہ غصے میں آ کے طلاق دے دی. میں کہتا ہوں بھائی اوور دی کپ آف ٹی والا طلاق. شام کو ریفریشمنٹ میں طلاق گلے میں ہاتھ ڈال کے تو طلاق نہیں دی جاتی. اور کیا. بالکل صحیح بات. ایسا تو نہیں پیش کیا جاتا. بالکل نہیں ہے طلاق. ہاں بالکل. طلاق تو تھپڑ ہے. تھپڑ ہمیشہ غصے میں رسید کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات. دوسری بات آگے قرآن مجید کہتا ہے اگر تم اس معاملے میں اللہ سے ڈرو. اللہ نے 3 اس کے اجر بتائے ہیں. پہلا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. پہلا اجر یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے نجات کے راستے پیدا کرے گا اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا تم سوچ نہیں سکتے. یہ خاندان کو بچانے کی بات ہے. پہلا. دوسرا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ تمہاری مشکلات کو آسانی میں بدل دے گا. کیا اچھی بات. اور جو پہلی آیت تھی اس کو یہاں دوبارہ دہرایا. ذالک امر اللہ. یہ اللہ کا نازل ہونے والا امر ہے. اور تیسرا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اگر تم اس معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ اللہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے. کیا کہنے صاحب. تمہاری نیکیوں کو ملٹی پلائی کر دے. سبحان اللہ. بڑھا دے. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرد کو اس موقع پہ اللہ سے ڈرتے ہوئے تحمل کا رویہ. سر اس کا مطلب یہ بھی تو ہوا نا وہ بات آپ والی جو ہم ابتدا میں کر رہے تھے، وہ جو بات آپ نے جس کو کنٹینیو کیا تھا، یہ وہ بات آ گئی کہ آپ بچی کو اور بچے کو بیانے سے پہلے جو ہے یہ آیات سنائیں. یہ سنائیں یہ تربیت دیں ان کو. اچھا جنید صاحب دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں اس سورہ کو پڑھ کے. اللہ نے رزق کا معاملہ، زندگی کی آسانیوں کا معاملہ، واہ واہ واہ، امکانات کو تلاش اور امکانات تک پہنچنے کا معاملہ
हत्ता कि अम्र इलाही की फेवर ले लेने का मामला खानदानी जिंदगी को बचाने में रखा है। वाह वाह, काश का मैं ये बात समझ आ जाए। क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है। अमूमन मैंने, अब ज़ाहिर है आपने भी महसूस किया होगा बहुत सी जगहों पे जब हम किसी जगह किसी मसले में बैठे तो आप यकीन मानिए कोई एक छोटी सी बात होती है मुफ्ती साहब, और वो बात की बात नहीं होती, उसका वजन नहीं होता, लेकिन वो मतलब वो क्या कहते हैं, वो अपना मैल का बैल बन जाता है, भड़क जाते हैं। हाँ, वो भड़क जाते हैं और फिर उसके बाद सबको जला के छोड़ देते हैं। हाँ, और बाद में पछताते हैं। हाँ। अच्छा, अब आप देखिए इसमें एक और जो बड़ी ख़ास बात है, आपको लगता है कि इसमें तरफ़ैन की अना बहुत गालिब आ जाती है, इसमें तरफ़ैन की जो है अपना यूँ कह लीजिए कि अपना जज्बातियत बहुत ज़्यादा गालिब, गुस्सा बहुत गालिब आ जाता है। तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा उसी वक्त करेंगे जब अना को पीछे छोड़ेंगे। हाँ 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 हाँ, जब अना को लेके चलेंगे तो तहम्मुल बर्दाश्त तो खत्म हो गया। ठीक, यानी आपने स्पेस पैदा करना है अपने लाइफ पार्टनर के लिए, दोनों ने स्पेस पैदा करना है, लेकिन उन दोनों में से भी मर्द ने ज़्यादा स्पेस पैदा करना है। लेकिन एक बात जो मुफ्ती साहब ने बड़ी अहम फरमाई थी, वो बात बहुत सही है, ये जो कुफ का मसला जिस पे आपने बात की थी, वो पहला मरहला है, वो पहला वहाँ आपने बुनियाद सही रखनी है। हाँ, वहाँ बुनियाद सही रखनी है, ये है। अच्छा, अमूमन जो होता है, अब इसमें भी एक इस डिबेटेबल बात है, इस पर जाके आगे बात करते हैं कि वालिदैन जो है ये गलती कर जाते हैं रिश्ता कराते वक्त भी कि अब मेरी पसंद है। अच्छा, अब इसमें मैं एक बात ये करना, आप फरमाइए। एक चीज़ का मैं इजाफा कर दूँ ड्यू अपॉलॉजी, कि जो आपने फरमाया ना शुरू में अगर गलतियाँ हो भी जाएँ, कुरान मजीद की काया मुबारक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया तो मैं अपनी बीवियों की हर बात पसंद नहीं हो सकती, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें अच्छी नहीं लगती, अल्लाह ने इनमें तुम्हारे लिए क्या ख्याल, और वो अगर एक बात पसंद नहीं तो उसमें बहुत सी ऐसी बातें जो पसंदीदा है, तुम इनकी खामियों पे नहीं, इनकी कोई खूबी तो होगी, बिल्कुल ठीक, उस पर नजर रखो। सर एक जुमला फिर डॉक्टर साहब जी। बस मैं ये जुमला कहना चाह रहा था कि माँ बाप ये रिश्ता कराने के बाद जो नेगेटिव रोल प्ले करते हैं ना, उसकी वजह से भी रिश्ते टूटते हैं। एग्जैक्टली सही मसलन पल पल की रिपोर्ट लेना, फिर बच्ची को बरांगेख्ता करना, उसके जज्बात को तेज करना, उन्हें कहना हम ऐसी तैसी कर देंगे, ये कर देंगे, इससे भी रिश्ता और कमजोर होता है। यानी उनको चाहिए कि उनको उनकी जिंदगी पानी डालें। हाँ, पानी डालें। आपने तो रिश्ता कायम रखवाना है, भड़काना नहीं है, पानी डालना। बिल्कुल, किस पे बात करते हैं डॉक्टर साहब, जरा आइए। वो चूंकि बात भड़काने की आ गई तो अमूमन ये जो हम अपने मैदे को इतना भड़का देते हैं, ये खा लो, वो खा लो, वो खा लो, वो खा लो, ये जो ओवर ईटिंग हम करते हैं उसका नतीजा निकलता है, फिर हम कहते हैं जब चेहरा अपने देखते हैं आईने के अंदर, इतना मोटा चेहरा हो गया, इतनी तोन निकल आई, इतनी कमी निकल आई, फिर उसके बाद हम दौड़ रहे होते हैं, वो दौड़ के भी कम नहीं हो रहा होता। तो बेहतर ये कि डाइट पे कंट्रोल ना कर ले, वो ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो भूख रख के खाना खाएं, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब एक साथ वो तो होता ही नहीं है लोगों से एक साथ सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दूसरा, पोर्शन साइज कंट्रोल करें। मतलब अगर स्पेसिफिकली कोई चावल सालन ले रहा है या ग्रेवी चीज़ ले रहा है तो लोग उसकी 2-2, 3-3 सर्विंग्स देते हैं। मतलब चले पकौड़े समोसे ही हैं तो आप 1 ले लें, 2 ले लें, पर पूरी प्लेट भर के खाना जरूरी नहीं होता। आप देखें निजामी साहब बैठे हुए, हाँ जी, और समोसा शरीफ कहिया बिल्कुल बहुत तकद्दुस से एहतराम। हाँ, पिकौड़ा में पिकौड़ा शरीफ से, लेकिन इसमें एक कैद लगा ले अगर घर का बना हुआ, अगर घर का बना, बहुत एहतराम से नाम लिया। हाँ, आप बताइए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पोर्शन साइज़ है वो कंट्रोल्ड हो। स्पेसिफिकली जैसे मर्द हजरात है तो वो अक्सर औकात 3 रोटियां लेते हैं, पर 3 से ज़्यादा भी खा लेते हैं। अल्लाह अकबर, 3 से ज़्यादा कौन खाता है बताइए। बिल्कुल, अक्सर लोग ब्रेकफास्ट में कुलचे और नान का भी बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं नहारी के साथ, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। अच्छा, वैसे रोटियों की तादाद भी 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो पोर्शन साइज कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये वही बात आ गई कि भूख रख के खाना खाएं, पोर्शन साइज कंट्रोल करें। फिर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जो लेकिन पानी खाने से पहले पानी का इस्तेमाल इस तरह से आप कर सकते हैं कि आप खाने से 1 गिलास पहले ले लें, फिर खाने के दरमियान में 1 गिलास और फिर 2 गिलास। खाने के बाद 2 गिलास? 2 गिलास बिल्कुल। खाने के बाद बिल्कुल। अच्छा, आप अगर खाने के बाद तो मेडिकली तो सजेस्टेड नहीं है कि खाने के बाद नहीं, बिल्कुल आप हर मील के साथ 4 ग्लासेस ले सकते हैं। नहीं, और हर मील के साथ आप तो आपका पूरा पेट में कीचड़ कर देगा खाने के बाद। तो वैसे भी मतलब सुन्नत के एतबार से भी जो है आप मतलब पहले पानी पी ले दरमियान, लेकिन बाद में पीना तो सख्ती से मना है, सख्ती से। नहीं, बिल्कुल वो आपके निज़ाम हाजमा के लिए अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। मतलब डिटॉक्स वाटर इज ऑल्सो गुड, पर अगर आप सिंपल वाटर लेते हैं तो वो भी अच्छा होता है। अच्छा, मेरा आपका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है कि खाने के बाद जो है ना आपका पेट फूलने की बहुत बड़ी वजूहात में से एक वजह जो है वो ये कि आप खाने के बाद पानी पीते हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह है। ये मेरा ओपिनियन है। ये ठंडा पानी पीने से होता है अक्सर। मतलब अगर आप रूम टेम्परेचर वाटर लेते हैं तो वो इट्स टोटली फाइन एंड वेल। अच्छा, उसके साथ ही साथ अगर इसी को हम पुदीने के पानी में कन्वर्ट कर लें तो आपका खून साफ करता है, एनर्जाइज करता है और आपको टॉक्सिन से बचाता है। अच्छा, पुदीने के पानी के अलावा अगर उसके बाद हम डिफरेंट डिटॉक्स वाटर्स या आप उसमें चुकंदर, पालक, पुदीना और पानी ऐड करते हैं,
یا پھر آج کل آپ کو پتہ ہے یہ لوگ تک ملنگا یا دودھ ایڈ کر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے. پر جو بھی چیز لیں اس کی مقدار آپ کی باڈی کی جو نیوٹرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اکارڈنگ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. جناب ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف آپ کو لیے چلتے ہیں کچن کی جانب اور منیرہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچی. جی ابھی میں ڈرنک بنا رہی ہوں کرشی جام شیری کے اندر. جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ آج بنا رہی واٹر میلن پلپی ڈرنک ود جام شیری اور بہت ہی زبردست بنے گا کیونکہ ایک تو اس میں جام شیری ایڈ ہو رہا ہے جو کہ جس میں پانی کنٹینٹ بالکل بھی نہیں ہے. سندل اور گلاب کی خوشبو سے بنا. ابھی آپ دیکھیے گا اس میں نے چنکس ڈالے ہیں واٹر میلن کے اور ساتھ اس میں میں نے ایڈ کیے ہیں تھوڑا سا جام شیری. کرشی جام شیری لائٹ ریفریشنگ سب پیتے ہیں اور افطار کے وقت آپ کی پیاس اور آپ کے اسنیکس کو بہت پرونق اور مزیدار بناتے ہیں. تو اس میں نے ایڈ کیے کرشی جام شیری. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جب بھی آپ کو چٹخارا چیز جب میں اسنیکس میں نوڈلس بنائے ہیں تو اگر آپ اس کے سمپل بھی آپ گلاس میں بنا کے پئیں گے خالی پانی کے ساتھ تو وہ بھی بہت اچھا لگے گا کیونکہ کرشی جام شیری سب پیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کچن میں کام کرتے ہیں تو اسپیشلی ہم جیسے شیف وہ ان کے تو کوٹ وغیرہ ہر چیز بہت جلدی آئلی اور گندی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں میں ریکمینڈ ہمیشہ جو خود بھی کرتی ہوں اور میں یہی بتاؤں گی کہ زدی سے قورمے سے کڑھائی تک کے جو داغ ہوتے ہیں سب وائپ کر دیتا ہے. برائٹ سب برائٹ کر دیتا ہے کیونکہ برائٹ میں جتنی بھی ہے اس میں کنٹینٹ بہت زبردست ہے مشین کی اور اس میں جتنے بھی داغ ہیں وہ سارے اس کے وائپ ہو جاتے ہیں. اور وہی بات آ جائے کہ قورمے سے کڑھائی تک کا سفر جو ہوتا ہے وائپ کر دیتا ہے اور برائٹ سب برائٹ کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. جناب آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید اور آئیے آپ کو پھر کچن میں لیے چلیں. جی منیرہ صاحبہ آج تو کچن ہی کچن ہے بتائیے. جی بالکل. آج پالک جو تھا چکن کے ساتھ وہ میں نے نکال کے رکھ دی ہے ڈش کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ساتھ میں جو چاؤمین تھے سیلڈ وہ بھی میں نے نکال کے ساتھ ڈرنکس بھی ساتھ وائٹ رائس ہلکا سا زیرے کا تڑکا دیا میں نے. کمبینیشن رائس کے ساتھ بنتا ہے لیکن کچھ لوگ روٹی کے ساتھ بھی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. بس دیکھ ہی سکتے ہیں نا آپ بار بار کہتی ہیں دیکھ سکتے ہو دیکھ ہی سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. نہیں آپ کھائیں گے بھی افطاری بھی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گوشت کھا کھا کے ظاہر ہے کولیسٹرول لیول جو ہے بڑھ جاتا ہے ظاہر ہے اس میں پھر وہ ہارٹ ڈیزیز اور دیگر چیزیں. بالکل. تو اس کو نارملائز رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 گوشت کو ہمیشہ سبزیوں کے ساتھ بنائیں کیونکہ سبزیاں الکلائن ہوتی ہیں اور گوشت بیسکلی ایسیڈک ہوتا ہے. تو گوشت کے استعمال سے جیسے جسم سے بدبو پسینہ آنا یہ بھی زیادہ گوشت کے استعمال سے ہوتا ہے. اچھا مٹن یا بیف ہر چیز زیادہ جو آپ کوئی بھی مٹن بیف ویل آپ جو مطلب گوشت ایک انسان اگر زیادہ کھا رہا ہے تو وہ ایسیڈک ہوتا ہے بیسیکلی اسی لیے اس کو گوشت کو سبزی کے ساتھ بنایا جائے. اوکے تو یہ جو عموماً پسینے کی اسمیل آتی ہے یہ آپ کی باڈی ایسیڈک ہو جاتی ہے جیسے دیکھیں نارمل اور یہ گوشت کی وجہ سے ہوتی ہے. ہاں جی نارمل ہیومن باڈی کا پی ایچ لیول 7 ہوتا ہے. اوکے یعنی جو گوشت خور ہوگا اس کو اس کے جسم سے پسینے کی اسمیل زیادہ آئے گی. بالکل یہ کیونکہ باڈی ایسیڈک ہو جاتی ہے. اب باڈی کا نارمل ہیلدی پی ایچ 7 ہے اور ہر فوڈ کا ایک پی ایچ لیول ہوتا ہے ایسڈ بیس بیلنس. اب آپ نے باڈی اگر ان کیس آپ گوشت کا بہت استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو اس طرح کے جو پرابلمز ہو رہے ہیں دیکھیں گوشت کے زیادہ استعمال سے خون میں جو کولیسٹرول کی سطح ہے وہ بڑھ جاتی ہے. جو آرٹریز اور وینز ہیں جو دل کی طرف جانے والی شریانیں ہیں وہ تنگ ہوتی ہیں اور جس سے آپ کو آرٹریوسکلروسس یا پھر دل کی تکلیف ہوتی ہے. فائنلی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے بندہ چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے سب کو. پر میں یہاں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر ان کیس آپ ان مسئلے مسائل میں آپ نے گوشت کا بہت زیادہ استعمال کر ہی لیا ہے سب چیزیں تو آپ صبح نہار منہ لہسن کا 1 گلاس پانی کے ساتھ
اچھا، لہسن استعمال کریں. اگر لہسن ایزیلی کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. اچھا نارملی ویسے لوگ کرتے ہیں یہ 3 جوے 5 جوے لہسن کی چبا لی ہے, اس کے اوپر پانی پی لیا. اس کے ساتھ اگر 1 چمچ بڑا چمچ سیب کا سرکہ اور شہد کا 1 چمچ اگر لے لیا جائے نیم گرم پانی میں, تو وہ آپ کی انٹرنلی کلینزنگ کرتا ہے, ڈیٹاکس. یعنی عام الفاظ میں بتایا جائے تو وہ آپ کو اندر سے صفائی, آپ کی خون یعنی سیب کا سرکہ صبح نہار میں. ہاں 1 چمچ آپ وہ لے لیں. میں سمجھ رہا ہوں. جی بالکل. 1 چمچ سیب کا سرکہ, 1 چمچ شہد کسی بھی قسم کا لے سکتے ہیں, پر کوشش کریں کہ وہ نیچرل. نیم گرم پانی کے ساتھ نیم گرم پانی لیں, 1 گلاس. اوکے, اس میں آپ نے ملا لیا. آپ نے ایک لہسن کا جو مطلب لہسن کا جو ایک پیس ہوتا ہے وہ بھی آپ لے لیں. ایک جگہ چبا لیا آپ نے, چبا لیا, ٹھیک ہے. آپ کو یہ دیکھیں کہ پھر تقریباً 1 ماہ میں 15 دن ضرور کریں. یہ تو ہو گیا. پھر آپ کو دل کا مسئلہ تو بالکل یہ تو ہو گیا. دل کا مسئلہ تو انشاءاللہ ویسے بھی نہیں ہے. جیسے بریک فاسٹ پر سحور ہے تو فائبر ڈائٹ کا استعمال کریں. گاجریں, مٹن, بند گوبھی, گھیا, کدو, پالک, اس طرح کی چیزیں, اس میں فائبر ہے. لال لوبیا, اس طرح کی جو چیزیں, لال لوبیا بڑی زبردست چیز ہے, بہت زبردست. آپ دیکھیں اس میں فائبر ہوتا ہے, منرلز ہیں, میگنیشیم, مطلب نیوٹرینٹ سے بھرا ہوا ہے. دالیں جتنی بھی ہیں, دالیں بہت اچھی ہیں. اچھا, یہ وہ چیزیں جو اسینشیل اور پلانٹ بیسڈ پروٹین ہے, مطلب ہم پودوں کی سورس سے پروٹین لے رہے ہیں, اور جو چیز پودوں کی سورس سے لی جاتی ہے وہ انسان کو انرجیٹک رکھتی ہے. جب آپ حیواناتی پروٹین لیتے ہیں, یعنی اینیمل سورس سے لیتے ہیں, وہ کولیسٹرول کا اور دل کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے. دیسی گھی بھی بہت اچھا ہے, پر دیسی گھی بھی ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ استعمال مطلب کچھ کریں نہ کریں اپنے دل کا خیال رکھیں. دل کا تو بہت خیال رکھیں, دل کا خیال رکھنا چاہیے, بہت ضروری ہے. اچھا ذرا یہ بتائیے اپنا, یہ جو شوگر کے پیشنٹس ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ 6 میلز اے ڈے ہوتی ہیں. 6 میلز ہوتے ہیں, بیسیکلی 3 میجر میلز ہوتے ہیں اور 3 اسمال میلز ہوتے ہیں. اب کچھ لوگوں کو ہائپوگلائسیمیا یعنی لو شوگر لیول کا بھی سامنا رہتا ہے, کچھ کو ہائی کا رہتا ہے. اس میں ایک چیز بہت اچھی ہے کہ جو آپ کا سحور پلس بریک فاسٹ ہے, اس میں دال چینی اور کہوا ان کے لیے بہت اچھا رہتا ہے, بلڈ شوگر لیول کو مینٹین کرتا ہے. پھر السی کے بیج بہت اچھے ہیں, اومیگا 3 اچھا ہے, شوگر کو کنٹرول کرتا ہے, وزن میں بہت تیزی سے کمی بڑھا نہیں جاتا. پھر جو ڈائبٹک مطلب ڈائبٹیز از ناٹ اے ڈیزیز, اٹس اے مینیجیریل تھنگ. آپ اس کو اپنی خوراک کے ساتھ مینیج کر سکتے ہیں. لیکن جس کو لگ گئی نا صاحب, اللہ معاف کرے, وہ پھر بس نہیں. دیکھیں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سولوشن رکھا ہے, ہر بیماری کا سولوشن ہے. مطلب چاہے وہ کسی بھی قسم کی, تو ڈائبٹیز تو ایک بیماری, اس کو تو ہم بیماری بھی نہیں کہتے, اس کی آپ خوراک کے ساتھ مینجمنٹ کر سکتے ہیں. تو پھلوں سبزیوں کا, دالوں کا, نٹس کا, ہینڈ فل آف نٹس یعنی اخروٹ, بادام, چلگوزے اور اس طرح کی جو چیزیں, اس کو آپ پھلوں سبزیوں کے ساتھ, وہ بھی کچی رو کوکڈ کریں گے تو اس کی نیوٹریشنل ویلیو آؤٹ ہو جاتی, ختم ہو جاتی ہے. تو اگر آپ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو انسان بہت ہی ہیلدی فیل کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ ذیابیطیز کے مریض, ان کو صرف کاربونیٹڈ بیوریجز جیسے یہ جو بازاری جو ڈرنکس ہوتی ہیں جس میں رنگوں والے مشروبات ہیں, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بہت تیز میٹھے, اس سے تو سبھی کو پرہیز کرنا چاہیے, سبھی کو تو کرنا چاہیے, پر ڈائبٹک کے لیے بڑا خطرناک معاملہ ہے سافٹ ڈرنکس وغیرہ. اور دوسرا جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں اور ساتھ میں انسولین انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ دیکھیں آپ کی باڈی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ آپ کے لیے اتنا زیادہ کینسرس تو ہے, پر آپ کی ڈائبٹیز کے لیے بھی اچھا نہیں, آپ کے دل کی صحت کے لیے, کیونکہ نرم و نازک انسان کے اعضاء ہوتی ہیں. تو جو آپ کی باڈی میں بلڈ گلوکوز لیول کا کنٹرول ہے, وہ آپ تب رکھ سکتے ہیں جب آپ, ٹھیک ہے انسولین از ناٹ بیڈ فار ہیلتھ, پر آپ جب اسموکنگ نہیں کر رہے یا اس کے ساتھ کوئی الکوہل ابیوز نہیں ہے, تو وہ بہت اچھا. بالکل, بہت انفارمیٹیو. اور آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ماشاءاللہ آپ کی گرپ بہت ہے, بڑی زبردست آپ معلومات. بہت شکریہ. بالکل ٹھیک. اچھا مفتی صاحب, اب آئیے ذرا, یہ جو ہم طلاق کے موضوع پہ بات کریں, اس پہ بڑا اہم معاملہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جیسے نظامی صاحب کی سے اس بات ہو رہی تھی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی مطلب سچویشن آ گئی کہ اب بالکل جو ہے وہ ڈیڈ لاک آ کے کھڑا ہو گیا, میاں بیوی کے درمیان, نہ وہ ہٹنے کو تیار نہ وہ ہٹنے کو تیار, اور دونوں جو ایک دوسرے سے لگے ہوئے کہ جی بس اب جو ہے وہ معاملے کو جو ہے ختم کرنا ہے. اس وقت قرآن جو ہے صلح کے حوالے سے بڑا زبردست کنڈکٹ بتاتا ہے, وہ ذرا لوگوں کو تعلیم کریں صاحب, شاید کسی کو سمجھ آ جائے. اس حوالے سے تو قرآن مجید کی آیت سورہ نساء میں موجود ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اب علیحدگی کا خدشہ غالب آ گیا ہے تو وہ کیا کریں, فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, دونوں خاندانوں کے جانب سے ایک معاملہ فہم, ایک صلح جو, ایک زیرک اور مدبر قسم کے لوگ حکم کے طور پر, فیصلہ ساز کے طور پر وہ سامنے آئیں. ٹھیک ہے, ان کا میاں ایک انتخاب کرے, میاں اپنی جانب سے ایک کا انتخاب کرے, خاتون اپنی جانب سے, یا خاندان کے بزرگ بیٹھ کر کسی ایک کو اس میں
اپنا نمائندہ بنائیں اور وہ آپس میں بیٹھ کر اس اختلاف اس رنجش کو ختم کرانے کی کوشش کریں. کوئی ایسا حل نکالیں جس سے یہ لڑائی والا جو سلسلہ ہے جھگڑے والا یہ ختم ہو جائے. درست. اور جنید بھائی اگر ایسا کریں تو ہو جائے. پرابلم یہ ہے کہ ایسا کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. یہاں پر تو یوں اختلاف ہوا, غصے میں جھٹ فیصلہ کیا, رشتہ ہی ختم کر دیا. 1 2 3 طلاق 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 طلاق. یہ جو قرآنی حکم ہے نا اس کو اگنور کر دیا گیا ہے. اگر یہ کرتے تو یہ معاملہ یہاں نہ پہنچتا, یہ کیا ہی نہیں جا رہا, لہٰذا نوبت تک طلاق تک آتی اور معاملہ ختم ہو جاتا. اچھا پھر اس میں کیا جو ہے نا پیٹتے ہیں اپنے آپ کو, پھر دیگر مسالک میں جاتے ہیں. اور اس میں ایک اور بات میں عرض کر دوں, اگر بالفرض تمام تدابیر فیل ہو گئیں, ٹھیک ہے, صلح کرانے والے بھی مسئلے کا حل نہیں نکال اور ہو جاتا ہے چلیں جی طلاق دینی ہے. اب کیا سنت نے کہا ہے کہ آپ 1 مہینے میں عورت کے طہر کے ایام میں صرف 1 طلاق دیں. اچھا اس میں بھی جو ہے ابھی بھی ایک گنجائش رکھی ہے, گنجائش رکھی ہے. 1 مہینہ مل جائے گا سوچنے کو. خوب غور و فکر خاتون بھی کرے گی, مرد بھی کرے گا. اگر ہمارا یہ رشتہ بالکل ختم ہو گیا کیا نقصانات ہوں گے وہ سوچیں گے. ممکن ہے وہ واپس پلٹ آئیں صلح کی طرف. پھر دوسرے مہینے اگر کوئی ایسا حل نہیں نکل سکا پھر 1 طلاق دے. پھر مہینہ مل جائے گا. دین اسلام یہ کہہ رہا ہے بنیادی طور پہ, یہ کہہ رہا ہے دین اسلام. غور و فکر کا وقت. پھر 1 مہینہ اور ویٹ کراتا ہے. اللہ اکبر. اور تیسری طلاق پھر جو آ کر تیسرے مہینے طہر میں دینی ہے. اچھا اب ہم تو 3 سیکنڈز کے اندر دیتے ہیں, 3 سیکنڈ میں دیتے ہیں. ایسی طلاق جو طلاق مغلظہ ثلاثہ ہے اس کو فوراً دے دینا. اس کو ہمارے دین میں گناہ کے زمرے میں اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیونکہ اس کو پسند نہیں کیا گیا. اللہ اکبر. اس میں وقت جو تھا آپ نے اس کو بائی پاس کیا. یعنی دین کہتا ہے کہ 1 مہینہ پھر ویٹ کریں, پھر 1 مہینہ پھر ویٹ کریں, پھر 1 مہینہ. اور جنید بھائی جو ایسا کرتا ہے نا پھر وہ رک جاتا ہے. اللہ العزیز وہ رک جاتا ہے. تجربے کی بات بتاؤں, گھر بن جاتا ہے, ان کے رشتے بن جاتے ہیں, وہ گھر بن جاتے ہیں, جڑ جاتے ہیں. بھائی اس کی نگاہ کبھی بیوی پہ جائے گی, کبھی بچوں پہ جائے گی معصوم سے, کبھی اپنی عزت پہ جائے گی, بہت کچھ سوچے گا, بہت کچھ خیالات ذہن میں آئیں گے جو مجبور کریں گے واپس آنے پر. اب دوسری بات کی طرف آئے. بتائیے. ایک چیز جو ہمیں طلاق سے روک سکتی ہے وہ طلاق کے بعد کے معاملات, نقصانات پہ بات کریں آپ ذرا. نقصانات اگر آپ سوچیں بیٹھ کے کہ اگر ہم یہ رشتہ ختم کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دونوں کی زندگی برباد ہو جائے گی, ہم تاریک ہو جائیں گے. لڑکی والے یہ سوچیں کہ اس زمانے میں تو کنواری بچیوں کو رشتے نہیں مل رہے تو طلاق یافتہ کا رشتہ کیسے ہوگا. پھر جس کے 4 بچے بھی ہوں کتنا مشکل ہو جائے گا. لڑکا یہ سوچے کہ اگر میں نے اس خاتون کو چھوڑ دیا تو میرے بچوں کو ماں, جنت والی ماں جس کے تقوی میں جنت تو وہ کہاں سے ملے گی. تباہ برباد. اگر بچے ماں کے ساتھ رہتے ہیں تو دوسرا باپ نہیں مل سکتا, باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو دوسری ماں نہیں مل سکتی. سب سے زیادہ میاں بیوی کے رشتہ ٹوٹنے میں جن کا نقصان ہوتا ہے وہ اولاد کا ہوتا ہے. اولاد ایسی اولاد ان کی شخصیت کی تعمیر میں اتنی کمی رہ جاتی ہے کہ یہ سوسائٹی کا ایک بہترین فرد نہیں بن پاتے. اس لیے اس پہ غور کیا جائے. دوسرا اس میں ایک اور بڑا نقصان, اور اس پہ میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں, میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے ان دونوں کو آخرت کے میدان میں اللہ کے حضور بھی جواب دینا پڑے گا. اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں جو سزا ملنی ہے وہ بہت خطرناک ہونی ہے. بہت کمپلیٹ کمپریہنسو بات آپ نے کی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آپ کی بات سن کے کسی کا گھر بجا, بہت کمپلیٹ آپ نے گفتگو کی ہے. میں ایک بات آپ تمام احباب سے اس وقت کرنا چاہتا ہوں, خاص طور پہ ان بچوں اور بچیوں سے کہ جنہوں نے حاکم بدن خدا نخواستہ یہ فیصلہ کر لیا, یعنی بچے نے کہ میں طلاق دوں گا, آج یا کل میں نے فارغ کرنا ہے اپنی بیوی کو. اور جس بچی نے فیصلہ کر لیا کہ آج یا کل میں صبح میں نے کورٹ جانا ہے اور خلا کا جو ہے دعویٰ دائر کرنا ہے. اپنے گھر سے قدم نکالنے سے پہلے, بلکہ یہ کہیے کہ اپنے روم کو چھوڑنے سے پہلے, 1 لمحے ذرا اپنے بیڈ کے اوپر سوئی ہوئی اپنی معصوم سی پیاری سی بچی کو ضرور دیکھ لیجیے گا. 1 لمحے اپنے بیڈ پر سوئے ہوئے اپنے پیارے سے معصوم سے بچے کو ضرور دیکھ لیجیے گا. وہ سویا ہوا بچہ, وہ سوئی ہوئی بچی کس مگن کے اندر سویا ہے آپ کو کیا معلوم, یا کس مگن میں سوئی ہے آپ کو کیا معلوم. لیکن آپ اس سے بنیادی طور پر اس کے ماں باپ چھیننے کے لیے جا رہے ہیں. آپ بنیادی طور پر ان کے وجود کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ بنیادی طور پہ اپنے آپ کو تقسیم نہیں کر رہے, اپنی نسل کو تقسیم کرنے کے لیے جا رہے ہیں.
ان بچوں کا، ان معصوموں کا کوئی قصور نہیں ہے. مسئلہ آپ کی انا کا تھا، مسئلہ آپ کی ناسمجھی کا تھا، مسئلہ آپ کی زیادتی کا تھا، مسئلہ آپ کی تربیت کی کمی کا تھا، مسئلہ آپ کا تھا کہ آپ رشتوں کو نہیں سمجھ پائے. لیکن ذہن میں رکھیے گا، نکلنے سے پہلے اپنے معصوم بچوں کو ضرور دیکھ لیجیے گا کہ یہ بچے پھر زندگی بھر اپنے ماں باپ کے لیے ترستے رہیں گے، اپنے ماں باپ کے لیے رلتے رہیں گے. یہ روتے رہیں گے، کبھی یہ ماں کے پاس ہوں گے، کبھی یہ باپ کے پاس ہوں گے. ان کی شخصیت، ان کی زندگی بٹ کے تقسیم ہو کے رہ جائے گی. اس فیصلے کو کرنے سے پہلے ایک مرتبہ میں گزارش کروں گا، جو فیصلہ کر چکے ہیں اپنے بچوں کو ضرور دیکھ لیجیے گا. مجھے یقین ہے کہ جس وقت ان بھولے معصوم سے چہروں پہ آپ کی نگاہ جائے گی، آپ اپنے فیصلے پہ ضرور غور کریں گے. ورنہ ہوگا کیا صاحب، کبھی وہ ترستی ہوئی نگاہوں سے اپنی ماں کے لیے ترستے رہیں گے، کبھی وہ ترستی ہوئی نگاہوں سے اپنے باپ کے لیے ترستے رہیں گے. زندگی ان کی جو ہے پیاس میں، بھوک میں اور ترسی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہی گزر جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق مين لقام بقدرة المولى تعالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا دالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريدي هموتي واشتح غني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوش السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيل محي الدين اسمي وأعلاني على رأس الجبال أنا الحسن والمخدع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا الله يا رحمن يا رحيم
یا رزاق یا سلام یا حی یا قیوم یا مسبب الاسباب یا ذو الجلال والاکرام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اے رب ذوالجلال ہم سب کا روزہ قبول، ہمارے ماں باپ کی بخشش، اور ہمارے تمام ناظرین میں جو خصوصاً بیمار ہیں سب کو شفا دے دے. ہمارے محترم مہمان ہوتے ہیں اکثر ڈاکٹر آصف مہاروی صاحب، ان کی طبیعت ناساز ہے. اللہ ان کی بینائی میں جو مرض لاحق ہے ختم کر کے صحت عطا فرما. یا اللہ پوری قوم میں جن کے گھروں میں رنجشیں ہیں، رشتے ٹوٹنے کے قریب ہیں، یا اللہ ان کے رشتوں کو جوڑے رکھنا، رنجشوں کو ختم کر دے، گھروں کو آباد رکھنا. یا اللہ جن بچیوں کو طلاقیں ہو گئیں ان کے گھر بھی آباد کر دے. یا اللہ جو بیوہ ہو گئی ان کے گھر بھی آباد کر دے. اے پروردگار سب کے بچوں اور بچیوں کے نصیب اچھے کر دے. یا اللہ ہمارے ملک میں خیر و برکت کا ظہور فرما. یا اللہ سیاسی افراتفری، معاشی افراتفری، ہر قسم کے بحران سے اس ملک کو محفوظ اور پاک کر دے. خصوصاً اے اللہ ہماری افواج پاکستان کی مدد فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، اور پاکستان کو ہمیشہ آفتاب عالم تاب بنا کر رکھنا، اور اس کی عزت میں ہمیشہ اضافہ فرما. ہمارے ناظرین جتنے ہمارے ساتھ دعا میں ہیں، ان سب میں اگر کوئی پریشان ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، یا اللہ ہر ایک کی دعا قبول کر کے آسانی دے دے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین اللہم آمین. تو انشاءاللہ جناب بس آپ بھی دعا کیجئے، ہم بھی دعا کریں گے. افطار کیجئے اور ملاقات کرتے ہیں آپ سے. زندگی رہی تو رات 2 بجے سحری کے وقت، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.